کوئی جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں پھینکتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پر آ جاتے۔ پہلا شخص جو ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے۔ جو بھی حکمران بنتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس سے بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، 1 سال کے بعد سال کی آخری تاریخ کو تجھے تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسری جانب ایک جنگل ہے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے، وہاں تجھے چھوڑ آئیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی، اور یوں سال ایسو عسرت میں گزار دیتا۔ اور جب سال کی آخری تاریخ آتی تو وہ لوگ رسیاں اور زنجیریں لے کے آ جاتے، تو وہ پریشان ہو جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلا، پلک جھپکنے میں سال گزر گیا۔ تو پھر روتا اور چلاتا، لیکن کوئی اس کی بات نہ سننے والا ہوتا، اور لوگ اسے پکڑ کے اس جزیرے کے دوسری جانب جنگل میں چھوڑ آتے، اور وہاں درندوں کا رزق بن جاتا۔ جو بھی آیا تھا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے عزت دی، پروٹوکول سے نوازا، ہار ڈالے، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، تو کس طرح یہ ذمہ داری قبول کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، تجھے کرنا ہوگا، یہ ہمارا قانون ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ ذمہ داری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، تجھے کرنا ہوگا، یہ ہمارا قانون ہے، ہمارا ضابطہ ہے۔ اور ہاں یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جزیرے کے دوسری جانب ایک جنگل ہے، وہاں تجھے پھینک آئیں گے جہاں موذی جانور رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر انجام اتنا دردناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر تجھے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا نا تو تجھے بٹھائیں گے۔ اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ سال بھر میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، قانون میں تبدیلی نہیں کر پائے گا، باقی جو تیرے انتظامی حکم ہوں گے وہ ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ ہوتا یہ کہ جو بھی شخص تخت نشین ہوتا وہ عشیشت میں لگ جاتا، لیکن یہ پہلا شخص تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نے پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے۔ اس نے کہا کہ اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک آتے ہو، اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے بلدیہ کے ملازمین کو بلایا، ان سے کہا جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر اس نے معمار بلائے، ان سے کہا کہ جا کے وہاں خوبصورت محل بنواؤ۔ اور پھر چند لوگوں کو بلایا، ان سے کہا کہ جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھل لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ، کنویں کھودو۔ اب پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے، وہاں کنویں کھدوانے، پھولدار درخت لگوانے، سایہ دار شجر لگانے میں صرف کر دی۔ اور اب جب سال کی آخری تاریخ کو وہ رسیاں اور جنزیریں لے کر آئے تو اس نے کہا مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے اور بھول جاتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، لیکن صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہوتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، جلدی کرو، میرا تو وہاں انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ وہاں کے سارے کانٹے، سارے تھور، وہاں کی ساری آگ اور وہاں کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج بھی رہے ہیں، یہ سب کچھ یہیں لٹائے جا رہے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک جگہ مجھے چند دوست لے گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے اور وہاں 20 سے 30 لوگ رہ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک تنگ سی جگہ پر 20 سے 30 لوگ رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا گھر خریدنے آسودہ رہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ صاحب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں اٹلی میں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے ہیں۔ ہم تو یہاں چند سالوں کے لیے آئے ہیں اور بھیجتے وہاں ہیں جہاں ہم نے مستقل جا کے رہنا ہے۔ تو فرمانے لگے یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اور اجنبی رہتا ہے۔ دنیا پہ جینا لگا کے بیٹھ جانا، چند دن کے لیے آئے ہو،
یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں جو بو گے کل قیامت کے دن وہی کاٹنا پڑے گا۔ تو قبل اس سے وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، توبہ کا در کھلا ہے۔ سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ خالی پھیرتا نہیں، توبہ کا در سب کے لیے کشادہ ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔